الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ویعطی الایمان الا من یحب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جزاک اللہ، وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انسانوں کا ایک امتحان یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں پر ایمان لانے اور یقین رکھنے کو کہا گیا ہے انسانوں پر ایک امتحان یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے اور یقین رکھنے کے لیے ان چیزوں پر کہا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے پردے کے اس طرف رکھا ہے۔ درمیان میں پردہ ڈالا، نظر نہیں آتا، بولو نظر نہیں آتا، اس پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے اور اس پر یقین رکھنے کو کہا ہے۔
ایمان لانے کی چیز ہے، یقین رکھنے کی چیز ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اسی پر فیصلہ ہے، پاس اور فیل اللہ کے ہاں یہاں اور وہاں اسی بنیاد پر۔ پردہ ہٹ جائے، فکشفنا عنک غطاءک، پردہ ہٹ جائے تو پھر نہ ایمان قبول ہے اور نہ یقین قبول ہے۔ بس جو چیزیں من وراء الحجاب ہے اس کو ماننا اور اس پر یقین رکھنا۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہوا تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی، اور اگر اس میں بندہ فیل ہوا تو یہاں بھی فیل وہاں بھی فیل۔ اب ان دونوں کیفیات کو باقی رکھنے کے لیے کہ ایمان کی سطح بھی برابر رہے، یقین بھی اپنے پیمانے پر رہے۔ آپ حاضر ہیں؟ جی۔ ان دونوں کیفیات کو باقی رکھنے کے لیے کہ ایمان بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور یقین کی سطح بھی پوری رہے، ان کیفیات کو باقی رکھنے کے لیے دنیا جہان کے جتنے اعمال ہیں یہ اس لیے دیے گئے۔ میرا نماز ہے، میرا روزہ ہے، میرا ذکر ہے، میرا حج ہے، میرا تہجد ہے، میرا مدرسہ ہے، میری مسجد ہے، میرا خانقاہ ہے، میرے جلسے ہیں، میرے جلوس ہے، میرے پروگرامات ہیں، میرے درس ہے، میرے ختم بخاری ہے، میرے ختم قرآن ہے، یہ سارا سٹرگل، یہ ساری محنت ہے، یہ ساری کوشش صرف ان دو نقطوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے کہ میرا ایمان بھی اپنی سطح پر برقرار رہے اور میرے یقین کی سطح بھی برابر رہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کو ہر وقت اپنے ایمان اور یقین کی سطح کو چیک کرنا چاہیے کہ نماز سے پہلے میری یقین کی کیفیت کیا تھی اور نماز کے بعد کیا بنا۔ ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری مصیبتیں ہم پر یعنی آئی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے عبادات ہی کو اصل سمجھ لیا۔ نماز پڑھ لی بس ہو گئی، اور کیا کرنے نہیں، روزے رکھ لیے نا بس، جبکہ یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل کی طرف لے جانے کے لیے راستہ ہے۔ یہ جو ایک آیت میں نے پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ حافظو اور وحفظو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وحفظو، حافظو، یہاں حافظو ہے، اگر وحفظو آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو نمازیں، جو ذکر، جو تلاوت، جو سروزہ، جو چلہ، جو درس و تدریس تم کر رہے ہو، ان کی حاجت ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ جی، ان کی حاجت ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، لیکن حافظو کا معنی اس سے بہت ہی الگ ہے۔ حافظو کا معنی یہ ہے کہ جو عبادات تم نے کیے، بولو
اگر تم ان کی حفاظت میں لگ گئے تو یہ عبادتیں تمہاری محافظ بن جائے گی. یہ ہے وہ چیز. اب سمجھ گئے بات. حافظو اور وحفظو میں فرق یہ ہے کہ حافظو میں اشارہ یہ ہے کہ جو چلہ تم نے لگایا اگر تم اس کی حفاظت میں لگ گئے تو یہ چلہ تمہارا محافظ ہو جائے گا. کس چیز سے؟ تمہیں قرضدار نہیں بننے دے گا، تمہیں جھگڑا نہیں کرنے دے گا، تمہیں طلاق نہیں کرنے دے گا، تمہیں بربادی نہیں کرنے دے گا، تمہیں جیل نہیں جانے دے گا. یہ تمہاری عبادات تمہاری حفاظت میں لگ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو تمہاری وحفظو، ان کو ضرورت ہے، تمہاری نماز کو ضرورت ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو. حافظو، تمہاری نماز کو تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے عبادات کی حفاظت اس لیے کرو کہ ان کے ذریعے تمہاری حفاظت ہو جائے. حافظو وحفظو میں فرق سمجھ لیا. تو گویا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے، لینے کی چیز ہے. کیفیات لیے جاتے ہیں. بولو. کیفیات لیے جاتے ہیں اور کیفیات دیے جاتے ہیں. یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا ہے. میں آج دن کو حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی 4-5 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا قاسم شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کیفیات کو کیسے سمجھے؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو نیت پہ میں نے بات کی، کسی مولوی صاحب نے مجھے پرچی دی کہ آج تک ہم نیت کو سمجھے نہیں. یہ تو سنا ہے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ نیت کیا ہے؟ نیت سے شہر ہے، آم ہے، پیپر ہے، آڑو ہے، سیب ہے، کیا ہے نیت؟ تو میں نے ان کو کہا نیت اس کیفیت کا نام ہے. بولو. کیفیت کا نام اور وہ اندر ہوتا ہے. جی بولو. وہ گاڑی باہر چلاتا ہے. جی وہ جو بھی کیفیت اندر ہوگی اسی روٹ پر تمہاری گاڑی چلے گی. اس نے کہا اب بھی میں نے سمجھا. میں نے کہا اور سمجھاتا ہوں. میں نے کہا پاؤں کے بل بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹھے رہو. 4-5 منٹ بیٹھا. میں نے کہا اس طرح پاؤں کے بل اگر آپ واش روم میں بیٹھ جاؤ تو پھر کیا کرتے ہو؟ بولا پیشاب. میں نے کہا یہاں کیوں نہیں کیا؟ بولا وہاں پیشاب کی نیت ہوتی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ کہہ دو. سمجھ گئے؟ یہ اندر ایک کیفیت ہے. یہاں پاؤں کے بل 10 گھنٹے بیٹھو پیشاب آئے گا اور چل تلاڑ سے. جی بولے فرق سے شو آنا سے نہ سے کرنا. اوکے. یہ اس کیفیت کا نام ہے. اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی، باہر گاڑی چل گئی. جی وہی کہنے لگا گاڑی زامن ہو. نیت تو نیت اندر کی چیز ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات خود مقصود نہیں ہے. عبادات کے ذریعے کسی منزل پر پہنچنا مقصود ہے. لیکن اگر ہم عبادات چھوڑ کے پہنچنا چاہیں تو جیسے آدمی ہائی وے سے اتر جائے پھر یہ پہنچنا مشکل ہو جائے گا. عبادات اس منزل تک بمنزل ہائی وے ہے. راستہ یہی ہے لیکن ہے راستہ. جی راستہ یہی ہے لیکن ہے راستہ. یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. تو ان کے دونوں کیفیات کو باقی رکھنے کے لیے کہ میری ایمان کا لیول بھی برابر رہے، یقین کی سطح بھی برابر رہے،
یہ دونوں کیفیات ہے. اب کیفیات پڑھے پڑھائے نہیں جاتے ہیں جی، سنے سنائے نہیں جاتے، سمجھے سمجھائے نہیں جاتے، کیفیات لیے دیے جاتے ہیں. اور جہاں کیفیات ملتے وہاں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ جو آیت میں نے دوسری پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ سب کو دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں، جسے محبت نہیں کرتے اسے بھی دیتا ہے. وَيُؤْتِ الْإِيمَانُ، اور ایمان اس کو دیتا ہے، إِلَّا مَن يُحِبُّ، جس سے محبت کرتا ہے. تو اب یہ جو دو کیفیات ہیں، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. ایمان کا خلاصہ مفہوم کہ جس کو عورت بھی سمجھے، بچہ بھی سمجھے، بوڑھا بھی سمجھے، جوان بھی سمجھے، پڑھا لکھا بھی سمجھے، جاہل بھی سمجھے، آسان ہو جائے. ایمان کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے کو خیر پہنچے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ سننے پوئے گی، اب سمجھ گئے بات کو؟ مشکل ترجمہ ہے. ہر آدمی چیک کر لو، تھرمامیٹر لے لو، 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کرو، کیسا اچھا تھرمامیٹر دیا. اب نمازیں تو تم نے 60 سال پڑھی ہوگی، ایمان کا لیول چیک کرو. 60 سال کی نمازوں میں ہمارے ایمان کا لیول گرا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے، جہاں ملتا ہے وہاں میں گیا نہیں، یہ تو لیا دیا جاتا ہے. ہم نے پڑھ تو لیا نہیں، سمجھ تو لیا نہیں. تو ایمان کا سادہ مفہوم، اگر میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو خیر پہنچ رہا ہے، بولو، اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اگر میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. کتنا مشکل ہے جی؟ مشکل ہے یا آسان ہے؟ چیک کر لو، 1 منٹ میں چیک کر لو، آنکھ بند کر لو کہ آج تک میری زبان میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا. اگر پہنچے تو میں مسلمان نہیں ہوں. اور آج تک میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو خیر پہنچے، ہاں نہیں پہنچے تو میں مومن ہوں. باقی سب کچھ ہوں. میں نے کلمہ پڑھا، 70 سال زندگی رہی اور 70 سال نمازیں پڑھی، لیکن میری زبان اور میرے ہاتھ سے خیر نہ پہنچا، میں نمازی ضرور ہوں، مومن نہیں ہوں. اور میں نے 70 سال رمضان کے روزے بھی رکھے اور ہر سال لیلۃ القدر بھی پایا، لیکن میرے ہاتھ اور زبان کی شر سے دوسرا محفوظ نہیں. تو میں صائم ضرور ہوں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں. اور یہ جتنے اعمال ہیں، عبادات کی جو بھی صورت ہے اور جس زاویے سے بھی عبادت کی جاتی ہے، ان کی قبولیت کا شرط ہے ایمان پر. وگرنہ یہ سارا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا گوسا ہے. اب اس کا الٹ، ایک آدمی ہے، نے کلمہ پڑھا ہے، اچھی طرح سمجھا کرو. ہماری یہ خانقاہ الحمدللہ عام خانقاہوں میں نہیں ہے.
یہاں دین کا جو لب ہے نا، لب، مغز، گودا، حقیقت، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے بھی حقیقت پر ہے. آپ کو پتہ ہے دین 4 زاویوں سے 3 زاویوں سے گزر کر چوتھے زاویے پر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل ہے. اس کے بعد کچھ نہیں. پہلے نام آیا، پہلے نام آیا، بولو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے نام آیا. ابتدا ہو گئی نا، ابتدا میں نام رکھا جاتا ہے. جی ابتدا میں نام رکھا جاتا ہے. درمیان میں گیپ آیا، صرف نام تھے. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آدم علیہ السلام نے کہا تھا موبائل، آدم نے بتایا اس کو موبائل کہتے ہیں، نوح نے بتایا اس کو موبائل کہتے ہیں. آدم نے کہا تھا چشمے، کسی کو پتہ نہیں تھا، نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ چشمے. آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا تسبیح، نوح علیہ السلام نے کہا اس کو تسبیح کہتے ہیں. پہلے نام آیا، اسم آیا، بولو اس کے بعد مسمى آیا، اس کے بعد بولو، اس کے بعد گیپ آتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تفصیلا لکل شیء. وہ جو آدم نے نام بتائے تھے، نوح نے چیز بتائی تھی، موسیٰ نے تفصیل بتا دی. اب چوتھی چیز رہ گئی تحقیق. جی آپ علیہ السلام کا زمانہ آیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حقیقت بیان کر لیا، کام ختم ہو گیا. نام آیا، اسم، نوح نے بتایا وہ جو چشمے بتائے تھے وہ یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام آیا، موسیٰ نے چشموں کی تفسیر بتا دی، یہ شیشے ہیں، یہ فریم ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتائی، اس کو پہنو گے تو چیز نظر آئے گا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے ابا کا توڑی ہے، کسی اللہ والے کا ہوگا. اب اس کے بعد کوئی کام باقی کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اب آخری چیز یہ کرتا کیا ہے؟ جی بولو نا. یہ اللہ سے ملاتا ہے، بتا دیا آپ نے. اب کسی اور ہندو کو، قادیانی کو، کسی خبیث کو، کسی مردار کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی نا. یہ ختم نبوت کی بہترین دلیل. کہہ دو سبحان اللہ. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 کیفیات ہے، ایمان اور اسلام. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، چلہ نہیں لگایا، سروزہ نہیں لگایا، لیکن اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو خیر پہنچتا رہا. یہ نمازی نہیں، ذاکر نہیں، صائم نہیں، تبلیغی نہیں، لیکن مومن ہے. یہ دوسرا نمازی بھی ہے، ذاکر بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، فلان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مومن نہیں ہے. بتاؤ فائدے میں کون ہے؟ بولو نا. فائدے میں مومن. ایک آدمی ہے، اس نے پوری زندگی عبادات کیے، لیکن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے کوئی محفوظ نہ رہا. ساری عبادات کر رہا ہے، لیکن یہ بقول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں. اور ایک دوسرا آدمی ہے جو عبادات میں بالکل ہی سست ہے، لیکن اس نے اپنی زبان کو لگام دیا ہے، اپنی زبان کو لگام دیا ہے، اور اپنے ہاتھ کو شر سے روکا ہے. یہ نمازی نہیں، مسلمان ہے، ذاکر نہیں، مسلمان ہے، قاری نہیں، مسلمان ہے،
حافظ نہیں مسلمان ہے، مولوی نہیں مسلمان ہے، تبلیغی نہیں مسلمان ہے، بھائی مسلمان چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو عبادات مطلوب نہیں ہے۔ جی اللہ کو عبادات مطلوب نہیں۔ ایک اور زاویے سے سمجھا دوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ عَابِدًا، جی صائما معتمرا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خواجہ صاحب کا خلیفہ ہوں۔ جی بولو نا، خواجہ صاحب کا خلیفہ۔ میری خلافت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک جو خواجہ صاحب کرتے ہیں وہ میں کروں تو میں خلیفہ، اگر وہ کچھ کرے میں کچھ کروں تو میں خلیفہ نہیں، خلافت کا نام باقی ہے۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام۔ جی قائم مقام، جو جس کا تو خلیفہ ہے نا، جو وہ کر رہے وہ اگر تم کرو گے تو تم خلیفہ۔ جی کرو گے تم خلیفہ، اور اگر وہ کچھ کر رہے تم کچھ کر رہے تو پھر تم خلیفہ نہیں۔ بولو نا، سارے بولو یار۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم، اے فرشتوں، جی اللہ میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جی بولو، میں نے آدم کو اپنا بولو نا، یا اللہ تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ کہا جو شیخ کرتا ہے وہی خلیفہ کرے گا۔ یا اللہ تو آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں ایک بھی نہیں پڑھتا۔ روزے کتنے رکھتے ہو؟ فرمایا ایک بھی نہیں رکھتا۔ حج کتنے کرتے ہو؟ فرمایا کوئی نہیں۔ یا اللہ وظیفے ذکر کتنا کرتے ہو؟ فرمایا کوئی نہیں۔ پھر چلے کتنے لگاتے ہیں؟ اللہ بولو نا، میں آج کے 2 سے روزے لگے کیا نا؟ جی نہ اللہ 2 لگئی۔ زمانگ دے چاہ کھولو خلیفہ اللہ ہونے کے علاقہ حاضر ہو؟ جی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا اللہ آپ تو نمازیں نہیں پڑھتے پھر کرتے کیا ہو؟ فرمایا میں اللہ معاف کرتا ہوں۔ جی معاف کرتا ہوں، بولو نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم میرے خلیفہ ہو، میری ڈیوٹی ہے معاف کرنا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ معاف کرنا، بولو نا، معاف کرنا۔ میری ڈیوٹی ہے عطا کرنا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ عطا کرنا۔ میری ڈیوٹی ہے محبت کرنا، تو تمہارا کام کیا ہوا؟ محبت کرنا۔ میری ڈیوٹی ہے درگزر کرنا، تو تمہارا کام کیا ہوا؟ درگزر کرنا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں میں نے خلیفہ بنایا، میں معاف کرتا ہوں تم نے بھی معاف کرنا ہے، میں بخشتا ہوں تم نے بھی، میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ جی بولو، هو يطعم ولا يطعم۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ،
میں خود کھاتا نہیں ہوں لیکن میری محبت کی قسم سب کو کھلاتا ہوں. جی جی سب کو کھلاتا ہے. میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں. جی بیماروں کو شفا دیتا ہے. کمزوروں کو قوت دیتا ہوں. کمزوروں کو قوت دیتا بے سہاروں کا سہارا بنتا ہوں. ہے. جی سہاروں کا سہارا. بولو نا. بے سہاروں کا سہارا. اور ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوں. کپڑا دینا. جو نافرمانی کر لے اسے معاف کر لیتا ہوں. جی جو نافرمانی کرے اسے معاف کرو. یہ میری ڈیوٹی ہے. تو پتہ چلا دو کام اللہ کے ہیں. اللہ جی اللہ بولو نا. اللہ اپنے زبان جیسے کمائے علی خوشان ہو اور اپنے ہاتھ جیسے جیسے ان کی شان ہو. اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے خیر ہی خیر تقسیم کرتے ہیں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے جیسے ان کی شان ہے کسی کو شر میں مبتلا. یہ ہے خلافت. تو پھر اللہ ہمارے لیے یہ احکام کیوں ہے؟ نماز پڑھو، ذکر کرو، روزہ رکھو، تلاوت کرو. جی چلا لگاؤ. پھر ہمارے یہ قانون کیوں بنایا؟ اب حاضر ہے. فرمایا یہ اس لیے کہ میں تو سرافہ قوت ہوں. میں سرافہ قوت. میرے اندر ضعف نہیں ہے. میرے اندر ضعف نہیں. اور تمہارے اندر تھوڑی دیر میں قوت ہوتی ہے تو تھوڑے دیر میں ضعف ہوتا ہے. بیوی نے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ نے معاف کر دیا، پھر ہو گئی تو معاف کر دیا، پھر ہو گئی تو معاف کر دیا، اور چوتھی بار ہو گئی تو پھر آپ کہتے ہو میں کتنی بار غلطی کرو گے؟ اب کے کیا تو تیری خیر نہیں ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ کتنی بار کرو گے اور اب کے کیا تو تیری خیر نہیں، اب قوت ختم ہو گئی. قوت بولو یار. ختم ہو گئی. قوت ختم ہو گئی. ارحنا یا بلال. اب بلال مجھے خوشی دلاؤ، مجھے اللہ کے سامنے حاضری کا شرف دلاؤ. کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ضعف آ گیا، دوبارہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں. عبادات کے ذریعے دوبارہ وہ قوت ملتی ہے کہ پھر یہ جملہ نہیں کہتے بیا بنا کے. اسی کہ اللہ پاک 70 بار نہیں 70 سال کا نافرمان آ جائے نا اس کو نہیں کہتے. اللہ پاک نہیں فرماتے اسرا نہیں ابھی آئے. اللہ یہ نہیں فرماتے. اللہ یہ نہیں فرماتے کہ 70 سال گزرنے کے بعد ابھی آئے. اللہ یہ بھی نہیں فرماتے دیکھو تو نے یہ بھی کیا. اللہ یہ بھی نہیں فرماتے پھر کیا تو معاف نہیں کروں گا. جی بولو زور سے بولو. بولو آپ لوگ بولو. ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا تو معاف بولتے ہیں نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بولو. اللہ سوئی پھر کیا تو یہ نہیں فرماتے پھر کیا تو معاف. بولو نا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ وہ ذات ہے کہ جو توبہ کو رد نہیں کرتے. جی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتے. جی توبہ رد نہیں، گناہ باقی نہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ کل پھر تو نے نافرمانی کرنی ہے. ما ته پته ده وی تا توبه وخت کا ما ستا توبه قبول کړه اور تیرے گناہ میں نے ختم کر دیے. ویعلم لیکن میں خوب جانتا ہوں ما تفعلون چې سبا بیا کې نو اللہ سبا برا سر سکے وہی بیا دے معاف کو. جی اللہ کا بیا دے اکڑا وہی بیا دے معاف کو بھائی کہ نا. یا اللہ اگر پھر کیا تو کہا پھر معاف کروں گا. یا اللہ پھر کیا تو کہا پھر معاف کروں گا. بولو 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 بولو. یا اللہ کب تک معاف کرو گے؟ فرمایا اگر تم معافی مانگتے ہوئے نہیں تکے میری مغفرت کی قسم میں معاف کرتے ہوئے نہیں تکوں گا. تو ایک کیفیت کو اسلام کہتے ہیں اور دوسری کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. اور ان دونوں کی کیفیتوں کے جو ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے چاہتے ہیں ان کو من وراء الحجاب رکھا، پردے کے پیچھے رکھا. پھر ان دونوں کیفیات کا ایک اور آسان زاویے سے سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان کا ترمامیٹر عبادات کے حوالے سے اسلام کا ترمامیٹر عبادات کے حوالے سے اور ایمان و یقین کا ترمامیٹر مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے. جو عبادات میں مگن ہے یہ اسلام میں کسی حد تک پورا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، اس کے ایمان و یقین میں ابھی بھی گڑبڑ باقی ہے. اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کا یقین قوی ہے. اب جب دونوں کو تولا جائے تو اسلام ایمان کا محتاج ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایمان اور اسلام دونوں جوڑی ہے، لیکن اگر خالی ایمان ہوا بغیر اسلام کے دخل الجنہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. ایمان اور اسلام دونوں جوڑی ہے، لیکن اگر خالی ایمان ہوا اسلام ساتھ نہیں تھا دخل الجنہ. یہ بولو ایمان اور اسلام دونوں جوڑی ہے. خالی اسلام ہوا ایمان نہیں ہوا دخل النار. اتنا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، معمولی فرق لے پکے. منظور خڈیر کے حجیب سے لاس نہ گزی گی نہ مسلمان دے. جی وائے گا نا حجی سے بڑے خوشحال ہے. شو من وراء الحجاب ہے نا، پردہ سمجھا رہا ہوں. جب ہم جیب سے نکلتے ہیں تو یہ جاتے ہیں یا آتے ہیں؟ بولو یار. ولی غلی شئی دس جماعت ہونا دے خانقاہ کو تربیت کی ماں صاحب آئے کہ میرے ساتھ بولتے جاؤ، تکر دے نہ آیا کرو. جب ہم خرچ کرتے ہیں تو جاتے ہیں یا آتے ہیں؟ لیکن پردے کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جاتے نہیں ہیں، یہ جانے والے آنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے. یہ جانا آج کل دروازے نکلے ہیں کارڈ کے ذریعے کھلتے ہیں. جب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو گویا کارڈ لگایا، آنے کا دروازہ کھلا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ من وراء الحجاب ہے کہ نظر تو جاتے ہوئے آ رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جا نہیں رہا، بہت کچھ ساتھ لے کے آ رہا ہے.
مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبحان اللہ. اے زمیندار، جی اللہ تو زمین میں دانے ڈالتا ہے. جی زمین میں دانے ڈالتا ہے. بولو نا، تو زمین میں دانے ڈالتا ہے. میری محبت کی قسم، تجھے دانے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ایک کے بدلے میں 700 کا دروازہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. من جاء بالحسنہ، ایک نماز پڑھی تو 10، 1 روپیہ خرچ کیا تو 700. سبحان اللہ. یا اللہ، اس میں اور اس میں اتنا ڈفرینس کیوں، فرق کیوں فرمایا؟ یہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے. سبحان اللہ. ہاں؟ اور یہ تو ابتدائی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. جی یہ تو جس نے عام حالت میں دیا، اس کے ایک کے بدلے 700 کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر محبت سے دیا، جی اگر محبت سے بولو نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اگر محبت سے دیا، جی اگر محبت سے دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر میں 2 چند کر کے دیتا ہوں. سوچن کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر صرف 700 کو بھی 2 چند کر لو تو یہ کمرہ ڈالروں سے بھر جائے گا، لیکن 700 کا 2 چند کی گنتی پوری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. 2 چند سمجھتے ہو؟ 700 بولو، 700، 1400، 2800، 5600. اب اس کو 700 مرتبہ کرو. جی اس کو یضاعف کہتے ہیں. سبحان اللہ. جی یضاعف سمجھ گئے؟ ہاں مولانا بھائی زمانہ یضاعف میں کوش ہوئی. یضاعف کوئی 2 چند تھا، سدا سدے خیال لے کدا 700 پہلے دا 2 چند کو ندا با کم دیتا ورس دا کوٹا با کم اشی جا چلی یہ وہ روپے ورکڑی پمینا. جی او کہ اسڑی زر ورکڑی، زر چی بیا 200 پہلے 2 چند کے بیا حپورا رشید آباد بڑک کے. ادنا جنتی کو، جی ادنا جنتی کو، بولو، ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. یہ جو 2 چند ہے نا، یہ وہ ادنا کے اعلیٰ کا کیا حال ہوگا. یہ جو 2 چند کو کرو گے نا تو اس سے 10 جنت بن جاتے. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں یہ گنتی نہیں ہوتی ہے اس کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں خلافت دی ہے، عبادت نہیں دی. جی اللہ نے ہمیں خلافت دی. بولو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کو دوسرے زاویے سے سمجھا دوں. عبد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. ماشاء اللہ. عبد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ غلام. بولو. غلام.
میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. جی بولو نا. عبد کا اپنا معنی غلام ہے. کیا ہے؟ غلام. میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. بولو نا. اپنی. میرا غلام اگر میری اولاد سے دشمنی رکھے گا تو وہ غلام نہ رہا. کہہ دو نا سبحان اللہ. میرا غلام اگر میرے کسی چاہنے والے سے بغض رکھے گا تو میرا غلام. بلکہ غلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ آقا کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے. جی اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ میں نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھے ان سے پیار ہے. اگر تم ان سے پیار کرو گے، بولو نا، اگر تم ان سے بولو، اگر تم ان سے تمہیں مجھ سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں، تم ان سے پیار کرو، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا. کل غالباً میں نے یہ واقعہ سنایا. ایک مشہور اللہ والے تھے، اس نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، جنگل میں چلا گیا 40 دن کا چلے کے لیے. دن کو یعنی 40 دن اعتکاف میں بیٹھے، دن کو روزہ، بولو، دن کو روزہ اور رات کو تہجد. دن کو روزہ، رات کو تہجد. دن کو روزہ، رات کو تہجد. کس لیے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے. اللہ کی ملاقات ہو جائے. بولو، ملاقات ہو جائے. اللہ کی ملاقات ہو جائے. 36 دن پورے ہو گئے تو آصف غیبی سے آواز آئی، دل پر القاء ہوئی کہ فلان شہر میں چلے جاؤ، وہاں تانبے کا بازار ہے، اس میں ایک گڑیا آئی ہے، اس گڑیا کو ذرا دیکھو کیا کرتی ہے. یہ اللہ والا بازار میں آیا، اس گڑیا کے ساتھ ایک برتن تھا، ایک دیگچا تھا، اور ایک دکاندار کے پاس گئی کہ یہ دیگچا بیچ رہی ہوں، کتنے کا لوگے؟ اس نے تولا کہا 4 درہم کا. کتنے کا؟ 4 درہم کا. اس نے کہا میں 6 میں بیچنا چاہتی ہوں. دکاندار نے کہا 6 کا نہیں. جی 6 کا نہیں. دوسرے تیسرے الغرض مختصر پورا بازار گھوما لیکن کسی نے 4 سے زیادہ نہیں لگا. آخر میں ایک دکاندار ہے، یہ اللہ والا اس گڑیا کے ساتھ جا رہے، ایک دکاندار کے پاس گیا. اس نے پوچھا کہ بہن اس کو بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بولو، بیچنے کی ضرورت پڑی. زور سے بولو یار. بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں دوست وہ نہیں ہے جو تمہارے غم میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے روئے. دوست وہ ہے کہ تمہیں رونے کیوں دیا. تمہارے غم میں بیٹھ کے رونے تو پڑوسی بھی آ جائے گا. یہ کیسا دوست تھا کہ تمہیں روتا ہوا چھوڑ گیا. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو رونے نہیں دیتا. جی بولو، اس کے رونے میں شریک ہونا، یہ تو میرے خیال میں پڑوسی بھی کر دیتا. اس نے پوچھا بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی کہ وہ عبد تھا، وہ عبد تھا، غلام تھا. غلام تھا. تو اس نے کہا میرا بچہ بیمار ہے، حکیم نے جو مجھے نسخہ بتایا ہے دوائی کا وہ 6 درہم کا آتا ہے. کتنے کا؟ 6 درہم. تو 6 کی اس لیے بیچ رہی ہوں کہ میرے بچے کی دوائی کا مکمل نسخہ ہو جائے. اس نے کہا لاؤ، ترازو میں ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا بہن یہ 30 درہم کا ہے. سبحان اللہ. جی 30 درہم کا. بیچو گی؟ اس نے کہا ہاں. 30 درہم اسے دیے، دیگچا رکھا،
مائی چلی گئی وہ اللہ والا جو اللہ کے ملاقات کے لیے، اس نے اس دکاندار کو بولا تجھے دکانداری آتی ہے؟ پورے مارکیٹ نے 4 درہم لگائے اور تو نے 30 کا خریدا، کہا میں نے دیش کا نہیں خریدا ہے۔ بولو نا، بولو، میں نے اس بہن کی وہ لاچار بیٹے کی دوائی کا نسخہ خریدا ہے۔ جی بولو، میں نے اس بہن کی لاچار بیٹے کی دوائی کا، اور 15 دن وہ بیڈ پر بستر پر ہوگا، 15 دن اس کا خرچہ نفقہ خریدا ہے، اور 1 مہینے کا اپنی بہن کا راشن خریدا ہے، میں نے دیکھتا نہیں خریدا۔ جب دکاندار کی بات مکمل ہو گئی، وہ اللہ والے کے دل پہ القاء ہو گیا، اور مجھے صحراؤں میں نہ تلاش کرو، مجھے دریاؤں کے کنارے میں مت تلاش کرو، کسی لاچار بے بس کا ہاتھ تم پکڑ لو، میں اللہ تمہیں خود تلاش کر لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور اسلام یہ 2 الگ الگ کیفیات ہیں۔ جب تک یہ بول رہتے ہیں، بولو بولو سارے، جب تک یہ بول رہتے ہیں، جب تک یہ بولو نا، جب تک یہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک یہ بول رہتے ہیں تو یہ کسی لاچار کا ہاتھ نہیں پکڑتا، جب تک یہ بول رہتے ہیں یہ کسی تنگدست کا دست و بازو نہیں بنتا، جب تک یہ بول رہتے ہیں یہ کسی مسکین کے گھر پہ آٹا نہیں بیچتا، جب تک یہ بول رہتے ہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہ بول کیفیات میں بدل جائے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب یہ کیفیات اندر چلے جائے تو بیوی کو کہا کھانا ایک آدمی کا ہے، اور تم نے ایسا کرنا ہے کہ بتی جلی ہوئی ہوگی، بتی کو سدھارنے کے بہانے تم نے بجھانا ہے، اور مہمان ہاتھ اٹھا کے لے جائے گا، کالا کھائے گا، ہم میاں بیوی دونوں خالی ہاتھ منہ کو لے جائیں گے، اندھیرا ہوگا، نظر نہیں آئے گا، چپ چپ کریں گے تاکہ مہمان کو محسوس بھی نہ ہو اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے۔ جب یہ کہانی رات کو گزری، آ کے مسجد نبوی میں صبح بیٹھے ہیں، آقا نے بلایا قریب آؤ، اللہ پاک فرماتے میرے اس محبوب بندے کو بلاؤ، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے رات جو کھیل کھیل ہے میری محبت کی قسم میں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ جب یہ بول کیفیات میں بدل جاتے ہیں، جی جب یہ بول کیفیات میں بدل جاتے ہیں، فرمایا محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، اور حکمت کے ایسے ہی جوہر دکھائے، اور حکمت کے ایسے ہی جوہر دکھائے کہ خود کا جو اور جواہر لٹائے۔ جی خود کا ہے اور جنازہ آیا، جی بولو نا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جان نہیں پہچان نہیں، کوئی قریبی نہیں، کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں،
فرمایا من ترک دینا فعلی، جی بولو نا، من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فالورثہ، جی اگر یہ مرنے والا کسی کا مقروض ہے تو دفن کرنے کے بعد محمد کے دروازے پر آ کر یہ قرض وصول کر لو، اور اگر یہ مرنے والا کوئی مال چھوڑ کے گیا ہے تو ان کے ورثاء میں تقسیم کر لو۔ تو جب یہ کیفیات بن جاتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے، جی بولو، جب بولتا رہے کیفیت بن جائے، جی جب بولنا رہے کیفیت بن جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خنجر چلے کہیں بھی تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، یہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، یہ کسی کو قرضدار نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اسے پتا ہے کہ اس دکھے دل کے قریب میں نے ہونا ہے اور اللہ نے قریب میرے ہونا ہے۔ اسی لیے فرمایا مجھے سجدوں میں نہ تلاش کرو، جی مجھے سجدوں میں نہ تلاش کرو، مجھے صحراؤں میں نہ تلاش کرو، مجھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں نہ تلاش کرو، مجھے ریگستانوں میں نہ تلاش کرو، مجھے بہتے ہوئے گنگا اور جمنا کے کناروں پہ نہ تلاش کیا کرو۔ انا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جی اللہ اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، اللہ اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، بولو نا، اللہ اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں۔ انا عند منکسرت قلوبہم، مجھے جب بھی تم نے ملنا ہو نا، تم کسی ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہو جاؤ، میری محبت کی قسم مجھے پالو گے۔ جب یہ بول ایمان اور اسلام کی کیفیت میں بدل جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ زندگی بھر سجدے نہیں، کسی سجدے کرنے والے کے ٹوٹے ہوئے دل کو تلاش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَاسْجُدْهُ وَاقْتَرِب، جب تم سجدے میں گرتے ہو تو تم میرے قریب ہو جاتے ہو، بولو میرے قریب ہو جاتے، جب تم سجدے میں گرتے ہو، بولو بولو نا یار، سجدے میں گرتے ہو تو میرے قریب ہو جاتے، جب تم سجدے میں گرتے ہو تو میرے قریب ہو جاتے، اور جب تم کسی ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہو میں اللہ تمہارے قریب ہو جاتا ہوں۔ تھوڑا سا فرق ہے، لوگوں تو فرق ہے کہ نا، میں کہوں اللہ میرا ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں، جی بولو نا، میں کہوں رسول اللہ میرا ہے اس پر بولو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ میرا ہے، یہ ہے بات۔ اللہ فرما دے یہ میرا ہے، جی یہ میرا ہے۔ کہ آج مملکت خداداد پاکستان کے 3 صوبوں میں پریشانیاں بکھری ہوئی ہے، دریا اور طغیانی اور سیلابوں کے نام سے، جس میں انسان بہہ کے چلے گئے، جانور بہہ کے چلے گئے،
اور گر بہ کے چلے گئے. بولو گھر بہ کے چلے گئے. جی گھر بہ کے چلے گئے. سارے بولو. گھر بہ کے چلے گئے. گر بہ کے چلے گئے. چلے گئے. اللہ اکبر کبیر. اس وقت ایمان اور اسلام تقاضا کرتی ہے کیسے سمجھاؤں آپ کو. جمعے کی نماز ہے, میں امام ہوں, 1000 نمازی میرے پیچھے ہے. جی 1000 نمازی میرے پیچھے. میں نے آگے میری نظر چلی گئی, میرے مصلے کے آگے کنواں ہے, نظر میری چلی گئی, کنویں پہ رکھنا نہیں, سامنے سے ایک بچہ آ رہا ہے. جی سامنے سے ایک بچہ. بولو نا, سامنے سے ایک بچہ. زور سے بولو. سامنے سے ایک بچہ. اب میں نماز مکمل کروں یا بچے کو بچاؤں؟ بچے کو بچا. بولو نا. بچے کو بچا. میرے خیال میں سمجھ میں آنا چاہیے. ضرورت منز خراب کوئی چیز اللہ کو خرابی کی زمان دے پکا دے, منز تو میں نے دے پکا. میں نے جنت نماز کے لیے تو نہیں بنائی ہے. جی نماز کے لیے. بولو نا. نماز کے لیے. جنت میں نماز داخل ہوگا. اللہ کی قسم, جب جنتی جنت میں جائے گا نا, رضوان کو روک کے کہا گیا جائے گا تلاشی والا. اللہ کے تو بجے خود چلت اللہ چلے رہے گا تو روجم دا تیرے کا تیرا تو خدا دے منظر ہوئی اللہ تیرے کا. جنت میں نماز روزہ چلہ داخل نہیں ہوگا, ان پر پابندی ہوگی. بولو 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 بولو. پابندی ہوگی. آپ نے کبھی جو گاڑی بند ہوتی ہے کبھی دھکا دیا ہے؟ اس میں کہ میری گاڑی بند ہو گئی, میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھا, اب 2-4 آدمی تھے, میں نے آپ کو کہا یار دھکا دو, آپ نے دھکا دیا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. جی گاڑی سٹارٹ ہو تو چلی گئی نا, گئی. آپ تو رہ گئے نا. یہ نماز روزہ ذکر عبادت یہ دھکا دے کے جنت داخل کرتے ہیں, خود باہر رہتے ہیں. منظور جنت نہ دیتا دکھا کئی. جی نو اللہ وی زپا مانزه نیم مین زپا تا مین زکا جنت ما ستا دا پارا جو کر. جنت آپ کے لیے ہے, نماز کے لیے نہیں. بولو. نہیں. جنت آپ کے لیے ہے, روزے کے لیے, نہیں. ذکر کے لیے, نہیں. حج و عمرے کے لیے, نہیں. چلے کے لیے. نہیں. اللہ کی قسم جنت داڑھی کے لیے بھی نہیں. بے شک بے شک. بولو داڑھی کے لیے بھی نہیں. بولو بولو بولو, داڑھی کے لیے بھی نہیں. زور سے بولو, داڑھی کے لیے بھی نہیں. سارے زور سے بولو. داڑھی کے لیے بھی نہیں. جنت میں کسی جنتی کی داڑھی نہیں ہوگی, کہہ دو سبحان اللہ. یہ زینت ہے دنیا کا, یہ زینت ہے دنیا کا. اور وہ بغیر داڑھی کا زینت ہوگا عقبہ کا. سبحان اللہ. وہاں کی زینت اور ہے, یہاں کی زینت اور ہے. بولو نا. اور ہے. یہاں کی زینت اور ہے, وہاں کی زینت اور ہے. یہاں یہ زینت اس لیے ہے کہ مجھے اتباع کا حکم دیا ہے, وہاں اتباع کا سارا قانون ختم ہو جائے. سبحان اللہ. آخری بات, قاری صاحب آگے آ جاؤ, ارے شکور صاحب آگے آ جاؤ, نہ تو لگا روپے جیسے سون علماء استاد تھے. آگے آ جاؤ قاری صاحب, یہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. عمران رضا والا برابر کا چالا, یہ اس کو دے دو. تو میں عرض کر رہا تھا, جب یہ بول کیفیات میں تبدیل ہو جائے, بولو
زور سے بولو، آخری بات بڑی کام کی، جب یہ بول، جب تک یہ بول ہوں گے تو محبت عبادت سے ہوگی، بولو زور سے بولو، جب تک یہ بول ہوں گے تو محبت، بولو جب تک یہ بول ہوگی تو محبت، اور جب یہ ایمان اور یقین بول سے کیفیت میں بدل جائے گی تو پھر محبت عابد سے ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، جی بولو نا، آمنوا عبادت سے محبت کرنے والے، آمنوا مخلوق سے محبت کرنے والے، آمنو اپنے لیے جینے والے، آمنو دوسروں کے لیے جینے والے، کہہ دو نا، آمنو اپنے غم میں ڈوبے ہوئے، آمنو امت کے غم میں ڈوبے ہوئے، آمنو اپنے لیے راتوں کو اٹھ کے مانگنے والے، آمنو اپنے دوستوں کے لیے رو رو کے مانگنے والے، آمنو اپنے لیے کمانے والے، آمنو مخلوق خدا پر خرچ کرنے کے لیے کمانے والے، کہہ دو آمنو پہننے والے، آمنو پہنانے والے، کہہ دو نا سبحان اللہ، آمنو کھانے والے، آمنو کھلانے والے، آمنو کمانے والے اور آمنو خرچ کرنے والے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا اللہ اب بھی نہیں سمجھا، فرمایا اب بھی نہیں سمجھے، آمنو کا زبر اوپر ہے، آمنو کا زیر نیچے ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا للہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آمنو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آمنو اخبتوا عزت ان کی ساری تواضع کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آمنو کا زیر ہے، یہ جو جھکا ہوا چل رہا ہے یہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، یہ جو گردن اٹھا کے آمنو چل رہا ہے اس کا نہ اللہ اور نہ اللہ کے بندوں سے کوئی واسطہ ہے۔ آمنو جو گردن اٹھا کے چل رہے ہیں یہ آمنو ہے، اور یہ جو جھک کے چل رہا ہے یہ آمنو ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیتا ہے جی، دیتا ہے، جھک کے دیتا ہے جی، دیتا ہے لیکن جھک کے دیتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، جی تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی گردن بھی جاتی ہے، جی دے بھی رہا ہے لیکن گردن کے جھکاؤ کے ساتھ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جو اعلیٰ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اعلیٰ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جی اور کیسے ہے تو یہ آمنو ہے نا، یہ عاجزی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سفیدے کا درخت ہوتا ہے نا، میری طرف دیکھے، یوں 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 دیکھو گے نا تو ٹوپی سر سے گرے گی، لیکن حرام ہے اس میں کوئی کیلا لگا ہوا ہو، کوئی پپیتا لگا ہوا ہو، کوئی کینو لگا ہوا ہو، کوئی نشپات خالی ہوتا ہے، جی خالی ہوتا ہے، بولو نا، خالی ہوتا ہے، بولو بولو، خالی ہوتا ہے۔ اور جو بڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہو، سبحان اللہ۔ ہاں
جو اعلیٰ وصو ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. جی، صراحی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جب یہ ایمان اور اسلام بول سے کیفیت میں تبدیل ہو جائے تو ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جھکاؤ آ جاتا ہے. جی بولو. تو پھر اس میں اس کے دل میں مخلوق کا درد پیدا ہو جاتا ہے، مخلوق کا درد پیدا ہو جاتا ہے. یہ پاک ایڈ والوں کا استاد عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اللہ، پاک ایڈ والوں کے تعاون سے وہ لوگ بھی اس سیلاب زدگان کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کے لگے ہوئے ہیں. صبح میں نے ایک انٹرویو سنی ان کی، آپ یقین کریں اس انٹرویو نے مجھے رلا دیا، میں روتا رہا. ایک طرف تو انٹرویو سن کے روتا رہا اور دوسرے طرف استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس طرح دیگر اور مفتیان کرام ہیں، ان کے لیے دل سے نہ دعائیں بھی نکلتی رہی کہ یہ شاخیں جو ہری بھری ہے، یہ پتوں میں جو ہریالی ہے اور شاخوں میں محبت کے پل سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ اس درخت کا تنا بڑا مضبوط اور کامیاب ہے. تو ان کی گفتگو سنتے ہوئے میرا دھیان استاد عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف گیا کہ یہ ان کے توجہات اور تربیت اور فیوزات کا اثر ہے. ہمارے مولانا عبدالودود صاحب سے وہ انٹرویو لے رہے تھے تو وہ ابھی حال میں تونسا شریف گئے تھے، تو اس نے جو واقعہ بیان کیا آپ یقین کریں میرے دل پہ چیرے پڑتے رہے. اس نے کہا ایک آدمی نے 5 کمرے کا گھر بنایا تھا اور اپنی امی کے لیے الگ سا کمرہ تاکہ اسے سہولت ہو، اور اس کمرے میں الگ سا واش روم تاکہ اسے سہولت ہو، وہ بنایا تھا. کہا وہ آدمی ہمیں اس گھر کے پاس لے گیا، اللہ کی قسم نام و نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں گھر ہے کہ نہیں. ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا. میں نے کہا کیا چاہیے؟ وہ آدمی جس نے 5 کمرے کا گھر بنایا ہو، امی کے لیے الگ گھر اور واش روم بنایا ہو، وہ سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے. اور میں نے کہا چاہیے کیا؟ کہا ایک خیمہ دے دو تاکہ بارش سے ہم چھپ جائیں. کہا اور 2 بھائی ہیں جو آرمی میں تھے، آرمی سے ریٹائر ہو گئے، وہاں سے جو پیسے ملے جو کچھ بھی ملا وہ سارا جمع کر کے زمین خریدا اور اس پہ اپنے لیے مشترک ایک مکان بنایا زبردست قسم کا. جو جمع پونجی تھی وہ ساری وہاں لگائی. کہاں مجھے وہاں لے گئے، کہا وہ اینٹ خالی ایک پڑی تھی اس پہ بیٹھ کے کہا یہاں ہمارے گھر، ہم نے زندگی میں جو کمایا وہ یہاں تک پانی بہا کے. میرے دوستو اب تلاوت کے ثواب سے انکار نہیں ہے. بولو تلاوت کے ثواب سے انکار نہیں ہے. زور سے بولو. تلاوت کے ثواب سے انکار نہیں ہے. اور زور سے. تلاوت کے ثواب سے انکار. لیکن جماعت کا وقت پورا ہو گیا، تیار ہو گیا، اب تلاوت ثواب کی چیز بھی نہیں ہے. اب ثواب کے کمانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اب قرآن کو بند کرنا ہوگا. جی قرآن کو بند کرنا ہوگا. بولو. قرآن کو بند کرنا ہوگا. اب قرآن کو بند کرنا. اب جماعت میں شریک ہونا ہوگا. جی جماعت میں شریک. بولو نا. جماعت میں شریک. میں آپ کو کہیں لے جاتا ہوں، آپ خاموش ہو جاتے ہو. تلاوت کے ثواب سے انکار. بولو تلاوت کے ثواب سے انکار. لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اب قرآن بند کرنا ہوگا. اب قرآن بند کرنا ہوگا. اب نماز پڑھنی ہوگی. بولو نا. اب
قرآن بند کر دیا کس لیے؟ بولو سارے، قرآن بند کر دیا کس لیے؟ اب نماز کی نیت باندھی، بیمار امی نے آواز دیا، رب محمد کی قسم اب نماز توڑ دی ہوگی، امی کے قدموں میں جانا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، اب نماز کا وقت نہیں ہے، اب تلاوت کا وقت نہ رہا، نماز نے تلاوت کو موقوف کر دیا اور کسی مخلوق کی خدمت نے نماز کو موقوف کر دیا۔ اب اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت اللہ کی رضا ان بے گھروں کو گھر مہیا کرنا، ان بے سر و سامان لوگوں کو ان کے راشن اور کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا، ان بیماروں کو دوا دارو مہیا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اس وقت ایسا ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ راضی بھی اور جنت کا ملنا ہے۔ اب موقع یہ، تو ہمیں چاہیے جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے کہ پاک اہل کے تعاون سے سعد عبدالرحیم سے رحمت دامت برکات ان کی ٹیم وہ کام کر رہی ہے، ہمارے یہاں بھی ہیومن رائٹ کیئر کے نام سے کام ہو رہا ہے، پورے شہر میں پورے ملک میں جہاں آپ کو آپ کا جی چاہے، جہاں آپ کے قریب ہو، بلکہ بہتر یہ کہ خود وہاں پہنچو، وگرنہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالو، باقی ثواب تو اپنی جگہ، یہ ایک ثواب تو لکھ لو، بہنے والے کا سہارا بنے، بولو بہنے والے کا سہارا بنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، ہزار قیامت آ سکتی ہے، تو بہنے سے تیری حفاظت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس انسان کے جس غم میں شریک ہو گئے اس غم سے اللہ آپ کو حفاظت دے۔ اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، تو میرے سارے اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہاں ہے یا باہر ہے، ان سے گزارش ہے کہ ان سیلاب زدگان سے اور ان فقیروں سے، ان مجبور بے بسوں اور بے کسوں سے اپنی حیثیت کے مطابق، نہیں میں چندہ نہیں کر رہا، میں چندہ نہیں کر رہی، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس وقت کام صرف یہ ہے کہ اس میں بڑھ کر چڑھ کر حصہ لو۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، تلاوت کو بند کر دیا نماز کے لیے، نماز کو موقوف کر دیا کسی مخلوق کی خدمت کے لیے، تو میرے خیال میں آپ کو اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کو پیار نماز سے نہیں نمازی سے ہے، روزے سے نہیں روزہ دار سے ہے، حج سے نہیں حاجی سے ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں اس لیے دی ہے کہ ہمارے یہ بول ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام، ہمارے یہ بول کیفیات میں بدل جائے، اور اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے پہلے، پردہ ہٹنے سے پہلے پہلے، وگرنہ مذاق اڑاتا تھا، اے حامان، جی فرعون، میرے لیے ایک اونچا مکان بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، یا یہ ویسے بول رہا ہے، مذاق اڑاتا ہے، میں اچھا ہوں یا یہ جو بول بھی صحیح نہیں سکتا، میں مصر کا بادشاہ ہوں، دریا میرے حکم سے بہتے ہیں، اور جب نکلنے لگے کہاں ہم ان کو کاٹ پیٹ کر، یہ کون ہوتے ہیں بغیر ہماری اجازت کے کاٹ پیٹ کر قلزم میں بہاتے ہیں۔ نیل نہیں تھا، ہاں بحر قلزم تھا، نیل وہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تھا، جس میں فرعون غرق ہوئے تھے، یہ قلزم تھا، کیا تھا؟ کتنے دریائے نیل میں فرعون غرق، نیل میں تو موسیٰ نے تیراکی کی تھی، وہ غرق کرنے والا نہیں تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔
جس دریا میں پیغمبر تیراکی کرے وہ دریا خونخوار ہوتا ہے. تو دریا کا پانی پینے والا محبتوں کا شاہکار بن جاتا ہے. اسی کی جب ام موسیٰ پریشان ہو گئی کہ اللہ صندوق میں بند کر لوں گا جائے گا کہاں؟ جی جائے گا کہاں؟ فرمایا فَقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اسے صندوق میں بند کر دو، صندوق کو نیل کے حوالے کر دو، یہ نیل میں بہتا ہوا ساحل پر پہنچ جائے گا. ام موسیٰ رو پڑی اللہ جائے گا کہاں؟ فرمایا یا یہ ان کے ہاتھوں پہنچے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن. جی بولو نا، بولو بولو. یہ ان کے ہاتھوں پکڑا جائے گا. یا خذوہ عدو لی، یہ ان کے ہاتھوں جائے گا جو میرا بھی دشمن اور ان کا بھی دشمن. بولو بولو بولو. لیکن ام موسیٰ پریشان نہ ہو، انی رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. پریشان نہ ہو، میں اسے موسیٰ کر کے گھر سے نکالوں گا. بولو نا، پریشان نہ ہو. انا رادوہ الیک وجاعلوہ، بولو نا، من المرسلین. پریشان نہ ہو، میں انہیں موسیٰ کر کے گھر سے نکالوں گا لیکن موسیٰ کلیم کر کے تیرے گود میں لٹواؤں گا. جائے گا موسیٰ بن کے آئے گا، موسیٰ کلیم کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ یہ سب کچھ کیسا ہوگا؟ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں اس کے چہرے پر اپنی محبت کی چادر ڈال دوں گا. جو بھی دیکھے گا محبت کرے گا. جی بعض ایسے جادوگر ہوتے ہیں نا، جی سارے جادوگر ہوتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں اس کے چہرے پر محبت کی چادر ڈال دوں گا. جی چہرے پر محبت کی چادر ڈال، بولو نا، زور سے بولو یار، نہیں مجھے مزہ نہیں ہے. میں اس کے چہرے پر محبت کی چادر ڈال، بچے کی بات بتا میں اس کے چہرے پر محبت کی چادر ڈال. یا اللہ وہ کیا کرے گا؟ فرمایا یہ جی میں اس کے چہرے پر محبت کی چادر ڈال دوں گا اور اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ تپڑ مارے گا لیکن وہ محبت کرے گا. سپیڑے والے جی سپیڑے والے ہو گئے نا. فرعون کو تپڑ لگایا تھا، پتہ ہے فرعون نے تپڑ کے بدلے کیا کیا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ایسی محبت کی چادر ڈالی کہ موسیٰ نے تپڑ مارا، فرعون نے زندگی بھر کا خرچہ ادا کر دیا. جاؤ ام موسیٰ اسے لے جا، پالتی رہو اور مصر کی حکومت تجھے خرچہ دیتی رہے گی. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کے چہرے پر میں نے محبت کی چادر ڈالی. یہ تپڑ بھی لگائے گا تو خرچہ ملتا رہے گا. کوئی کیا سے زمان
تاسو غوږ دی زما سي زوږ دی واخر دعوانا الحمد لله اللهم